معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نیک کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کی بات تو بہت اونچی بات ہے، اللہ کے بندوں میں سے بھی بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا احسان قرضہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی نے کسی پر احسان کیا، کوئی بھلائی کی، تو سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور ادا کر دوں گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ راستے میں چل رہے تھے، آپ کی کوئی چیز گر پڑی اور آپ لوٹ کر آنے والے تھے کہ وہ سامان اٹھا لوں، لیکن ایک آدمی وہیں بیٹھا تھا، کھڑا تھا، اس نے آپ کا سامان اٹھایا اور جہاں آپ تھے وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ آپ پر احسان ہے۔ تو وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو میری مدد کی اور مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ جو شریف انسان ہوتا ہے، سلیم الطبع ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے احسان کا بدلہ سامنے والے سے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ جو شریف ہوتا ہے، سلیم الطبع ہوتا ہے، اپنے احسان کا بدلہ نہیں چاہتا کہ میں جو احسان کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملے۔ ایک تو یہ، اور اگر اس پر کسی نے احسان کیا ہو تو پھر وہ دل سے بے چین ہوتا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے ادا کر دوں۔ یعنی خود یہ کسی نے احسان کیا، کسی پر احسان کیا، تو اس کا بدلہ یہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا۔ اور خود اگر اس پر کسی نے احسان کیا ہے تو یہ باقی رکھنا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ ادا کر دوں۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ جب کسی پر احسان کرتے تو اس سے بدلے کی امید نہیں رکھتے۔ کسی پر آپ نے احسان کیا تو ہمیشہ اس نیت سے کی کہ اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے احسان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے تمام احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، کسی کا قرضہ نہیں رکھا۔ یہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ صفت کا انسان ہوتا ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر نہ رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور احسان کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اللہ کے لیے خیر خواہی کرتا رہے اور اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ سے چاہے۔ اور اگر اس پر کسی نے احسان کر دیا تو فوراً اس کا بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے ادا کر دے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا۔ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، کسی کا باقی نہیں رکھا۔ ایک شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں ادا نہ کر سکا، اللہ قیامت کے دن ان کا احسان کا بدلہ ادا کرے گا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ جس نے بھی مجھے کچھ دیا اسلام کے لیے یا میری ذات کے لیے، کبھی کسی نے کچھ احسان کیا ہو تو میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ لیکن ابو بکر کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی پر احسان کر کے اس سے بدلے کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی نے آپ پر احسان کر دیا ہو تو اس احسان کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ادا ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کی کچھ مدد کر دی تو اگر آپ کے پاس بھی اگر کچھ ہو، اگر آپ کو کسی نے کچھ تحفہ دیا، کوئی گفٹ کیا، تو اگر آپ کے پاس بھی کچھ گفٹ ہو، کوئی سامان ہو، تو آپ ان کو دے دیں تاکہ کم سے کم بدلہ ہو جائے۔ اگر کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم جزاک اللہ احسن الجزا ہی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین چیز عطا فرمائے۔ تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اگر اس نے آپ کو کوئی گفٹ دی ہے، کوئی سامان تحفے میں دیا ہے اور آپ نے کوئی سامان نہیں دیا، تو کم سے کم دعا سے ان کو نواز دو، دعا سے اس احسان کا بدلہ ادا کر دو۔ تو یہ بھی ایک طرح سے یہ ہوگا کہ آپ نے کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے دعا کے ذریعے سے اس احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ تو یہ تو انسانوں کی بات ہے کہ انسان اگر کوئی کسی پر احسان کر دے تو اس کا بدلہ ادا کر دیتا ہے، باقی نہیں رکھتا۔ جب ہمارے خالق و مالک کے بارے میں بات کہی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی سوچنا کہ جب اللہ نے انسانوں میں ایسا پیدا کیا ہے کہ کوئی کسی کے احسان کو رکھتا نہیں ہے، اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام احسان کرنے والوں کا محسن ہے۔ اللہ سب پر احسان کرتا ہے۔ اللہ کسی کے احسان کو کیسے چھوڑ دے گا، کیسے اس کو بھلا دے گا؟ اللہ بھی احسان کرنے والے کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کرنے والے کو دنیا میں نوازتا ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ فری نہیں کرواتا۔ کوئی بھی آپ عبادت کرو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہ ہو۔ ہم دنیا میں کسی سے کام لیتے ہیں تو فری لے لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس پر کوئی اس کو بدلہ نہیں دیتے، کوئی اجرت نہیں دیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی عبادت فری نہیں کرواتا۔ اللہ ہر نیکی پر اجر رکھا ہے، ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ اجرت دیتا ہے۔ کوئی عبادت میری آپ کی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ثواب نہ ہو، ہر عبادت کا ثواب ہے، ہر نیکی پر اللہ اجر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے احسان کو نہیں رکھتا۔ آپ کچھ بھی نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو لوٹاتا ہے۔ اگر فوراً نہ لوٹائے تو زندگی میں دنیا میں کبھی نہ کبھی لوٹاتا ہے، اور دنیا میں اگر کسی نیکی کا اجر نہ مل سکا، کسی عبادت کا صلہ نہ مل سکا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جنت کی شکل میں وہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن وہ اجر ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتے ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کام کرتے ہو، نیک کام کرتے ہو، تو قیامت کے دن تم اس کو دیکھو گے، بھلائے نہیں جاؤ گے، تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔
اس نیکی کا اجر کبھی نہ کبھی ملتا ہے، کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے ملتا ہے، اور کبھی دنیا میں نہ مل سکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے، جو احکام ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں، یہ احکام ویسے ہی نہیں ہیں کہ کر لو، چاہو تو نہ کرو، کوئی تمہارے اوپر زور و زبردستی نہیں ہے چونکہ اس کا حساب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا حساب ہونا ہے، اور ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یا تو اجر ملے گا یا سزا ملے گی۔ نیک کام کرو گے تو اس کی جزا ہے، اس کا اجر ہے، اس کی صلہ، اس کا صلہ ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، تو اس پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ مسلمان کسی بھی طرح سے آزاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام کے کٹگھرے میں اور بندشوں میں جکڑ کر رکھا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے اس کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اگر کوئی بندہ شریعت کی حد سے تجاوز کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خطرناک مرحلہ ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں اور غضب میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت مقرر کی ہے، جو ہمارے لیے سرحد ہے، اس سرحد کے اندر اور سرکل کے اندر ہی ہمیں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی چلے گا، شریعت کے دائرے کو کوئی تجاوز کرے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جس طرح جانوروں کے لیے جو ہم سرحد رکھتے ہیں کہ وہ جانور وہیں چرے، وہ جانور وہیں تک اپنے منہ کو چلائے، اگر ہمارا جانور ہماری سرحد سے تجاوز کرتا ہے تو مالک اسے ڈنڈوں سے مارتا ہے، مالک اسے روکتا ہے، مالک اسے سزا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو سرحد رکھا ہے، اسی سرحد کے رہ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس سے ہم تجاوز کریں گے، اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، سزا ملے گی۔ میرے دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں دو طرح کے انسان پیدا ہوئے ہیں، ایک نیک انسان اور ایک برے انسان۔ نیک انسان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، اپنے خالق و مالک کو جانا، اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، ان کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، وہ نیک ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، ایک نیک بخت اور دوسرے بد بخت۔ نیک بخت وہ ہیں جو جنت میں ہوں گے، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے، کتاب اللہ پر ایمان لانے والے، فرشتوں پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، خیر و شر کو اللہ کی طرف سے جاننے والے۔ یعنی یہ جو ایمان کا جو حصہ ہے، جس بندے نے اس کو اپنا لیا وہ نیک بخت ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو ان چیزوں کا انکار کر دے، جو ان چیزوں کو پس پشت ڈال دے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، کتاب اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بدبخت ہے، اور بدبخت جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں انسانوں کی صفتوں کو بیان فرما کر یہ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ تو جنت میں ہے، اور جو نہیں لائے گا وہ جہنم میں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے
کہ اللہ نے انسانوں میں دو طرح کے انسان پیدا فرمائے، ایک نیک اور ایک برے، جو ابھی بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں تین طرح کے جانور پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ جانور ہے جو انسان کو نفع پہنچاتا ہے، ایک وہ جانور جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، یہ جانور ایسے ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، انسانوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اس کا دودھ پیتے ہیں، اس سے ہم سواری کرتے ہیں، اور اگر وہ جانور دودھ دینا چھوڑ دے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم اسے اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو وہ جانور اپنے جیتے جی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی اپنے دودھ سے، اپنی سواری سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے دودھ نہ دے، سواری پر نہ سوار کرائے، وہ آپ کو یہاں وہاں لے نہ جا سکے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ قصاب کے حوالے ہوتا ہے وہ جانور، پھر وہ ہماری غذا بن کر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایک جانور ایسا ہے۔ دوسرا جانور وہ ہے جو صرف انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ سانپ، بچھو۔ یہ وہ جانور ہے کہ ہمیشہ انسان کو اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ جب بھی موقع ملے گا آپ کو ڈس لے گا، جب بھی موقع ملے گا آپ کو ڈنک مارے گا۔ تو سانپ، بچھو اور دوسرے جو درندے ہیں ان سے انسانوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تیسرا وہ جانور ہے جس جانور سے انسان کو نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، بیچ بیچ میں رہتا ہے وہ جانور۔ وہ کون سے؟ جیسے جو جنگلوں میں جانور ہوتے ہیں، لومڑی اور دوسرے جانور جو انسانوں کی آبادی میں نہیں آتے، وہ جنگل میں رہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ۔ تو اے انسانوں، تمہیں تو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے، تمہیں سب سے بہترین اور اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن اگر تم اپنے منصب سے پھسل گئے، تم اپنے منصب سے نیچے گر گئے، تو اے لوگوں، کم سے کم جانور اگر تجھے بننا ہے، تم تو انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، لیکن اگر تم انسان اپنے منصب پر نہیں ہو، پھسل گئے، جانوروں میں چلے گئے، تو جانوروں میں ایسا جانور بنو جو جانوروں میں پہلا ہے، پہلی قسم کا جو جانور ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے، اس جانور میں شامل ہو جاؤ۔ اور اگر اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو پھر تیسری قسم کا جو جانور ہے کہ جو انسانوں کو نفع بھی نہیں پہنچاتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا، اس میں شامل ہو جاؤ، لیکن بیچ والا جانور نہ بننا کہ وہ سے صرف انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی چوٹ لگائی ہے، ہمارے ذہنوں کو اتنا بڑا جھٹکا دیا ہے کہ اب تو کم سے کم ہوش میں آ جاؤ لوگو، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے محترم، لیکن اگر تم اپنے منصب سے ہٹ گئے، تم اپنے مقام سے گر گئے، جانوروں میں شامل ہو گئے، تو جانوروں میں بھی تین طرح کے جانور ہیں۔ پہلی قسم کا جو جانور ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا کیا ہے جنہوں نے ہمارے ذہن و دماغ کو کھول دیا ہے،
ذہن و دماغ کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ اگر آدمی سمجھے تو اس کے لیے بہت کافی ہے، عبرت کے لیے، اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو سمجھانا چاہے، کسی کو نیک بنانا چاہے، تو میرے دوستو جہاں جس حالت میں وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کو بدل دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے علم والے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے علم والے، کوئی ایسا مدرسہ نہ ہو اور کوئی ایسی خانقاہ نہ ہو، کوئی ایسی حدیث کی درس اور حدیث کی مجلس ایسی نہ ہو جہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اس لیے کہ صوفیہ کے بھی آپ امام تھے، صوفی کے بھی آپ امام تھے، علماء کے بھی آپ امام ہیں، اور محدثین کی جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، راویوں کا جب بیان ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اتنے بڑے جو امام گزرے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے آپ ہیں۔ ایک ایک وقت میں ہزاروں ہزار ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بنے کب؟ عالم کب بنے؟ محدث کب بنے؟ مفکر کب بنے؟ صوفی کب بنے؟ یہ تو بعد میں ایسے ہوئے، پہلے ان کی حالت بہت بدلی ہوئی تھی۔ پہلے انتہائی آزاد تھے، آوارہ تھے، شراب و کباب کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، میوزک کی جھنکار ہوتی تھی، خود بجاتے تھے، ناچنے گانے والے سامنے ہوا کرتے تھے، اور جو بھی طبیعت چاہتی تھی وہ کرتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مالدار تھے۔ ان کا ایک خود باغیچہ تھا، پھل کا باغیچہ تھا۔ جب پھل پکنے کے قریب ہوا تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پورے فرینڈ سرکل کے ساتھ وہ وہاں چلے گئے اور مجلس لگی، شراب و کباب کا دور چل رہا ہے، گانے بجانے کا ماحول ہے، اور خود بجانے میں بہت ماہر تھے، ستار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بھی بجا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس ماحول میں ساتھ دے رہے ہیں، اور آزاد ایک نوجوانوں کی جو مجلس ہوا کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو ایسی مجلس کے یہ دل دادا تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسی باغ میں دوستوں کے درمیان میں ناچ گانا چل رہا تھا، پینا پلانا چل رہا تھا، شراب و کباب کا ماحول تھا، لوگ بجاتے رہے، تماشے کرتے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو سب لوگ سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ستار بجا رہے تھے، بجاتے بجاتے سو گئے، نیند لگ گئی۔ نیند کھلنے کے بعد، ہوشیار ہونے کے بعد دیکھا ہاتھ میں ستار ہے، تو بجانا شروع کیا، لیکن آواز نہیں آئی۔ اللہ کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بدلنا چاہے، کسی کو راہ راست پر لانا چاہے، یہ ستار اور بجانے کی، میوزک کی جو چیز ہے، اس کا کام تھا میوزک دینا، اس کا کام تھا دلوں کو لبھانا، ایک ماحول بنا دینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، وہی چیزوں میں تاثیر ڈالتا ہے۔ جب امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس ستار کو بجانا شروع کیا تو اس سے وہ آواز نہیں آئی جو آواز آنی چاہیے، بالکل خاموش۔ پھر اس کو درست کیا، پھر دوبارہ بجانا شروع کیا، پھر بھی آواز نہیں آئی۔ تیسری بار جب اسے درست کرنے کے بعد، ٹھیک کرنے کے بعد جب بجانا شروع کیا تو اس میں میوزک کی آواز نہیں آئی، بلکہ ایک الگ طریقے کی آواز آئی، اور وہ قرآن کریم کی آواز تھی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی اس آیت کی آواز اس ستار کے اندر آتی ہے، اور اس ستار سے یہ آواز جب نکلتی ہے تو
تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پڑھے لکھے تھے، عربی آتی تھی، عرب علاقے سے تھے، انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ لیا۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل کانپ جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے تمہارا دل کانپ جائے، تمہارا دل تھر تھر کانپنے لگے، تمہارا دل پسیج جائے۔ کیا یہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ تمہاری زندگی گزرتی جا رہی ہے، برف کی سل کی طرح تمہاری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، تم دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، باپ بن گئے، دادا بن گئے، جو کنوارے تھے شادی شدہ ہو گئے، تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، قبر کی طرف تمہارے پاؤں چلتے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تمہارا دل متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ آخر تم کس دن کا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ کس دن کے انتظار میں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ، قرآن کریم کی یہ آیت جب ان کے کان پر پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی، اور دل کی دنیا ایسی بدلی ہے کہ وہ اس ستار کو اٹھا کر پھینک دیا، توڑ دیا، اور بس وہاں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے، اور پھر علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس حاضر ہونے لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہو گئے، اور اتنا پڑھا کہ اپنے وقت کے امام بن گئے، وقت کے امام بن گئے، اور پھر لوگوں نے ان سے پڑھنا شروع کیا۔ ان کی کلاس میں ان سے درس حدیث لینے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی بھیڑ تھی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ ہے بغداد میں، تو شہر پناہ، ان کے علاقے میں جو جگہ تھی اس کو شہر پناہ کہتے تھے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک بہت ہی بھیانک آواز سنی، یعنی بہت زیادہ، جب زوردار آواز ہوتی ہے تو کیسی آتی ہے؟ دور سے اگر کوئی آواز آئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بھاری بھرکم آواز ہوگی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے وہ آواز سنی، تو بادشاہوں کو ان چیزوں سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے، اگر کہیں آواز آ گئی، کچھ اس طرح کا وہ خرق عادت کوئی آواز سنتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، یا کوئی انہونی واقعہ تو نہیں ہونے والا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے وہ آواز جب سنی تو اپنے وزیر کو، اپنے لشکر کو بھیجا کہ معائنہ کرو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اتنی بھاری بھرکم آواز ہے، آخر کس چیز کی آواز ہو سکتی ہے؟ تو جب جا کر وہاں معلوم کیا تو اتنا مجمع تھا، بہت تقریباً ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، اور اس مجمع سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا مجمع ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ جیسے آپ کہیں جب اجتماع ہوتا ہے اور جب کہیں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں سے آواز کیسی اٹھتی ہے، تو اس طریقے کا مجمع تھا، کافی ازدحام تھا۔ وزیر نے جب معلوم کیا کہ اتنا مجمع کیوں ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے، خلیفہ ہارون رشید کے خلاف کوئی بغاوت تو نہیں ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ تو پیش ہونے والا نہیں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ کسی کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی دھرنا نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے استاذ اور اپنے شیخ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں، ہم ان کے استقبال میں نکلے ہوئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آ چکے تھے مجمع میں، تو مجمع میں آتے ہی ان کو چھینک آئی، مجمع میں آتے ہی حضرت کو چھینک آئی، اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ چھینک آنے پر اسلام کی کیا تعلیم ہے کہ تم الحمدللہ کہو، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، تو وہ لاکھوں کا جو مجمع تھا
ان کی چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو سارا مجمع جب یرحمک اللہ کہا تو اتنا زیادہ اس سے آواز نکلی ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں اس آواز کی گونج کو سنتا ہے۔ ان کی بیوی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کہتی ہیں اس رپورٹ کو سننے کے بعد کہ اے میرے شوہر سرتاج، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آدھی دنیا پر سلطنت کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں؟ آپ آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں، سلطنت آپ کی ہے۔ سلطنت تو اس شخص کی ہے جس کے پاس کوئی فوج و لشکر نہیں ہے اور وہ دلوں پر فتح کر رہا ہے۔ آج بغیر پولیس کے، بغیر کسی فوج کے وہ شخص تنہا اتنے آدمیوں کے درمیان آیا ہے اور کسی پولیس نے، کسی فوج نے اس مجمع کو مجبور نہیں کیا ہے آنے پر، اور وہ ایک شخص کی محبت میں فدا ہے، جانثار بنا ہوا ہے۔ تو اصل تو بادشاہ وہ شخص ہے جو دلوں پر حکومت کر رہا ہے، تو آپ اصل بادشاہ نہیں ہیں، اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی ہے جو دلوں پر حکومت چلا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اتنا علم حاصل کیا، لیکن ان کی پہلے کی زندگی دیکھیں کہ اللہ نے ان کی زندگی کو کیسے بدلا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی بدل دیتا ہے اور آخرت بھی اپنی ثمر جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع دیا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ ارادہ نہیں کر لیتے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جوان تھے لیکن اللہ نے ان کو بدلا۔ انہوں نے جو ستار بجا رہے تھے اس کو توڑ دیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ اب مجھے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ نوجوانوں کو توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ انہوں نے دل سے سوچا نہیں ہے، دل سے ارادہ نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو حاصل ہوگا اس میں ایک وہ بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ چند قطرے اگر آنسو ہماری آنکھوں سے نکل جاتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کی رحمت کو غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں اس نوجوان کو لے لیتا ہے۔ اس لیے جوانی کی عمر میں، جوانی کی زندگی میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج بھی مسجدیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، یہ مصلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، رات بھر تم کتوں کی طرح یہاں وہاں پھرتے ہو، یہاں وہاں رات گزارتے ہو۔ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جا کر سو جاتے ہو، پھر لاش کی طرح پڑے رہتے ہو، ظہر تک پھر تم سوئے رہتے ہو۔ ماں باپ کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی ایک بوجھ بنے ہوئے ہو۔ تم اپنی زندگی خود اپنے آپ کی اگر تم نہ سنوار سکے، تم دوسروں کی زندگی کیا سنوار سکو گے؟ دوسروں کے لیے تم کیا سہارا بن سکو گے؟ تم زندہ لاش ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کتنی خراب ہے، دیکھیں چہرے سے، پورے جسم کو دیکھ لیں تو ایکس رے پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منحوسوں کی زندگی یوں ہی ویران ہو چکی ہے، کوئی چہرے پہ نہ رونق ہے، نہ زندگی میں کوئی تازگی ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ شام کہاں ہو رہی ہے، صبح کہاں ہو رہی ہے، دوپہر کیسے ہمارا گزر رہا ہے؟ نوجوانوں کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ کھانا پینا، موج و مستی کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، جب میں کسی نوجوان کو مصروف دیکھتا ہوں،
چاہے وہ کسی کام میں، چاہے دین کے کام میں ہو یا دنیا کے کام میں ہو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دین کے کام کا مطلب ہے کہ وہ دینداری اپنے اندر رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، سنتوں پر چلتا ہے، حلال و حرام کی تمیز جانتا ہے، اچھے بڑوں کا حق سمجھتا ہے، گھر والوں کے لیے سہارا بنتا ہے، پڑوسیوں کا حق سمجھتا ہے۔ یہ تو دین کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا کے کام میں بھی اگر مصروف ہے، مثلا دکان چلا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی میں اچھا سمجھتا ہوں، چونکہ وہ شیطان کا کھلونا نہیں بنے گا۔ جو نہ دین کا ہو نہ دنیا کا ہو، وہ شیطان کا کھلونا ہے، اور معاشرے میں ایسے ہی لوگوں سے گندگی پھیلتی ہے۔ جو نہ دین کا نہ دنیا کا، وہ بیچ بیچ کے جو رہتے ہیں نکمے لوگ، اسی سے ہمارا سماج بگڑتا ہے، اسی سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، اور انہی لوگوں سے لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، میرے دوستو، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام اتنا سستا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع دیا ہے، زندگی کو بنانے میں لگائیں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ آنے والا جو زمانہ ہے، آنے والا جو دور ہے، اللہ کرے اس دور کو ہم نہ دیکھ سکیں۔ آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنا، آنے والے فتنوں کا تدارک کرنا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس لیے میں نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا ہوش میں رہو، اتنا نہ پی لو کہ تجھے اپنی ذات کی بھی فکر نہ رہے۔ ہر کراس سے 7 مین روڈ، 8 مین روڈ، 9 مین روڈ، اور جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں، اللہ کی قسم ہر علاقے سے شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے کراس میں، ہمارے اس مین روڈ میں اتنے نوجوان نشہ لیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، شیطان کا موت پیتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو نہ جانے کس نظر سے دیکھتے ہیں، دوسری کہ ماں بہنوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں کچھ تمیز نہیں ہوتی، شیطان کا موت پی کر سوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن کے لیے وہ شرم کی چیز ہے، داغدار ہے، وہ ناسور ہے وہ۔ اس لیے میرے دوستو، شروع سے اپنے بچوں پر کنٹرول کریں، شروع سے اپنے بچوں کی نگہداشت کریں، نگرانی کریں، ورنہ یہی جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر نہ دوا کام کرے گی نہ دعا کام آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، جب تک ہمارے سماج سے ایسے لوگوں کا صفایہ نہیں ہوگا، ایسے نوجوان اور ایسے بگڑی اولاد کا صفایہ نہیں ہوگا، جب تک ان کی اصلاح نہیں ہو جاتی ہے، ہم اچھے پاکیزہ معاشرے کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں اور اپنے آس پاس میں ہم نگرانی کریں، دیکھیں، اور ایسی برائیوں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔